بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس انفارمیٹیو ویڈیو میں ہم بات کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ایک ایسا واقعہ بتایا، آپ نے ایک ایسی گفتگو فرمائی اپنی لگتے جگر فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ، جس میں کچھ عورتوں کا ذکر ہوا اور ان عورتوں کا جنت اور جنت کے علاوہ ہر اس جگہ پر جہاں جہاں پر عذاب دیا جاتا ہے وہاں پر ان کے ساتھ جو معاملات پیش آئے ان پر روشنی ڈالی اور کچھ باتیں ان کے ساتھ شیئر کی۔ تو میں چاہوں گا آپ تمام دوستوں تک بھی یہ باتیں پہنچے تاکہ آپ جان سکیں کہ ایسا کون سا معاملہ ہے جو کہ آپ کے ساتھ پیش آتا ہے جب آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصولوں سے انحراف کرتے ہیں اور آپ وہ گناہ کام کرتے ہیں جن کاموں کا شیطان آپ لوگوں کے ساتھ ایک ایسا آپ کے زندگی کے اندر طوفان بد کا نتیجہ کرنے کے لیے آپ پر مسلط رہتا ہے، جو کام آپ کو نہیں کرنا چاہیے۔ آج ہم بات کریں گے عورت کے لباس پہننے پر۔ اس سے پہلے کی ویڈیو میں آگے بڑھ جائے آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ چلو کہ ایک دفعہ ایک شخص نے سوال کیا تو ایک قبر ہے جو بالکل تازہ ہے اور اس قبر سے کسی عورت کے چیخنے چلانے کی آواز آتی ہے۔ جب یہ آوازیں سنی تو بہت سارا لوگ وہاں پہ موجود تھا تو وہ گھبرا گئے۔ ایک شخص وہاں سے بھاگتا بھاگتا امام مسجد کے پاس جا کے پہنچا اور جا کے ان سے کہنے لگا کہ فلاں جگہ پر ایک مسجد ہے اور اس مسجد کے بالکل پیچھے ایک قبرستان ہے، اس قبرستان کے اندر ایک قبر ہے اور اس قبر کے اندر سے مجھے آوازیں آ رہی ہے، آپ میرے ساتھ کسی کو بھیجیے یا خود آپ میرے ساتھ چلیے تاکہ اس چیز کی کنفرمیشن کی جائے، آپ کو یہ پتہ چل سکے کہ وہ آوازیں آ رہی ہے یا نہیں اور آپ اس کے مطابق کوئی ایکشن لے سکے۔ جب یہ بات اس شخص نے ان تک پہنچائی تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے ابھی جا کے دیکھ لیتے ہیں۔ وہ دونوں وہاں سے چلے گئے۔ اب جب وہ وہاں پہنچے اس قبرستان یعنی جس قبر سے آوازیں آ رہی تھی، اب جتنے لوگ موجود تھے وہ بڑے حیران ہو گئے، پریشان ہو گئے، عجیب و غریب باتیں بن گئی ان کے ذہن میں۔ ایک نئی بار ایک کہانی آ رہی ہے کہ یار آخر ایسا کیا بنا کہ قبر سے آواز آنا شروع ہو گئی، آخر ایسا کیا بنا جس کی وجہ سے لوگ پریشانی کے عالم میں اس قبر کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے ہیں۔ کیوں نہ اس قبر کو کھودنا شروع کیا جائے۔ جب مفتی صاحب نے قبر کو کھودنے کی اجازت دے دی تو اس قبر کو کھودا گیا۔ کھودنے کے بعد دیکھا گیا کہ اس قبر کے اندر ایک عورت ہے جس عورت کے اوپر عذاب ہے، اور جیسے ہی اس عورت کو لوگوں نے دیکھا، اس کی بدبو اور اس کے ننگ دھڑنگ جسم کو دیکھا تو سب لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ایک پاس کھڑے شخص نے اپنی چادر اتار کر اس پر پھینکی کہ اس چادر کو لپیٹ لو ارد گرد۔ جب اس نے اپنے ارد گرد چادر لپیٹی اور دوڑتی ہوئی گئی اپنے گھر کے اندر گھس گئی۔ اب لوگ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ کیا ہوا ہے، تو ہم نے زندگی میں پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایک عورت ہے اور اس پر شاید عذاب آ رہا ہے، اس کی قبر سے آوازیں آ رہی ہے، اور جب اس کی قبر کھودی گئی تو وہ عورت وہاں سے نکل کر بھاگنا شروع ہو گئی۔ اب لوگوں نے یہ کیا، انہوں نے اس کے گھر پہنچ کر گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہ جاننے کے لیے کہ اس عورت کے ساتھ ایسا کیا ہوا۔ دروازہ کھٹکھٹایا جا رہا ہے، وہ عورت دروازہ نہیں کھول رہی۔ کچھ دیر بعد اس عورت کی آواز آئی کہ تم میں سے ایسے کوئی دو جوان جو بہت ہی زیادہ ہمت رکھتے ہیں، بہت زیادہ حوصلہ رکھتے ہیں، جو کہ مجھے اس حالت میں دیکھ سکتے ہیں، میں انہیں صرف اندر آنے کی اجازت دے سکتی ہوں۔ جو اندر آئے مجھے دیکھے اور مجھے دیکھنے کی سخت رکھتے ہیں، کوئی ایسا شخص جو کمزور دل ہے وہ اندر نہ آئے، کیونکہ کمزور دل انسان اس منظر کو نہیں دیکھ پائے گا۔ جب اس نے یہ بات کی تو دو لوگ جو کہ حوصلہ رکھتے تھے، ہمت رکھتے تھے، انہیں سب نے کہا کہ آپ دونوں اندر چلے جائے۔ جب ان دونوں کو اندر جانے کی اجازت دی گئی تو اندر جا کر انہوں نے اس عورت سے پوچھا کہ بتاؤ تمہارے ساتھ کیا بیتی۔ اس عورت نے اپنے چہرے سے جب کپڑا ہٹایا تو اس کا چہرہ بالکل خوفناک ہو چکا تھا، یہاں تک کہ اس کے جبڑے نظر آ رہے تھے، اس کی آنکھیں باہر آ چکی تھی، اس کے بال نوچے جا چکے تھے، اس کا ماتھا، اس کا چہرہ، اس کی پلکیں، ہونٹ، ہر چیز خراب ہو چکی تھی۔ یہ حالت دیکھی تو ان لوگوں نے پوچھا کہ بتاؤ یہ آخر تمہارے ساتھ کیوں ہوا، تمہارے بالوں کے ساتھ، تمہارے ہونٹوں کے ساتھ، تمہاری آنکھوں کے ساتھ یہ سب کیا ہوا؟ عورت کہنے لگی کہ میں ان بالوں کو بناؤ شرنگار کر کے اپنے گھر سے باہر نکل کر غیر مردوں کو دکھایا کرتی تھی، اس لیے میرے اوپر یہ عذاب آیا۔ پوچھا گیا کہ تمہارے ہونٹوں کو یہ کیا ہوا ہے، تو کہنے لگی کہ میں اپنے ہونٹوں پر سرخی یعنی لپسٹک لگا کر غیر مردوں کے سامنے جایا کرتی تھی، اس لیے میرے ہونٹوں کے ساتھ یہ ہوا۔ پوچھا گیا کہ تمہاری آنکھوں کے ساتھ یہ کیا ہوا ہے، وہ کہنے لگی میں اپنی آنکھوں سے غیر محرموں کو دیکھتی تھی،
لہٰذا میری آنکھوں کے ساتھ یہ ہوا۔ پوچھا گیا آخر ایسا کیا ہوا کہ تمہارے پورے جسم کی یہ چمڑی اس قدر غائب ہو چکی ہے؟ تو وہ کہنے لگی کہ میرے جسم کے حصوں کو غیر مرد محرم دیکھا کرتے تھے، میں بڑا شرنگار کر کے اپنے گھر سے جب نکلتی اپنے جسم کی نمائش کیا کرتی، اس لیے میرے ساتھ یہ ہوا۔ دوستو، لمحہ فکریہ ہے، اس سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم کس ڈائریکشن میں جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن انتہائی پریشان بیٹھے تھے کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا آپ کے گھر کے اندر تشریف لائی۔ آپ نے ان سے کہا کہ اے میری بیٹی، اے میرے لخت جگر، آؤ۔ جی ابا حضور میں آ گئی، اور کہنے لگی کہ اللہ تبارک و تعالی رہنمائی کرے، میرے ابو جان آپ کیوں پریشان ہیں؟ سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے میری بیٹی، یہ دعا کر کے اللہ تبارک و تعالی تیری ان بہنوں پر رحم کرے، ان لڑکیوں پر رحم کرے جن لڑکیوں پر عذاب آ رہا ہے، ان لڑکیوں پر رحم کرے جن کے بال نوچے جائے، جن کی آنکھیں نوچی جا رہی ہے، جن کے جسموں پر موجود چمڑی کو گرم سے گرم لوہے کے ساتھ ایذا پہنچائی جا رہی ہے، جن کے چہرے پر، جن کے پورے بدن پر آگ لگائی جا رہی ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو اور بدتر سے بدتر گناہ سے معافی مانگو۔ حضرت فاطمہ کہتی ہے، ابا حضور ان کے ساتھ یہ عذاب کیوں مسلط کیا جا رہا ہے؟ غلطی کیا ہے ان کی؟ تو حضور نے فرمایا کہ اے میری بیٹی، یہ وہ عورتیں ہیں جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق اپنی زندگی میں گزارے، جنہوں نے اپنی زندگی جہالت میں گزاری، اس قدر برے طریقے سے گزاری کہ ان عورتوں کو، لڑکیوں کو انتہا درجے کا عذاب پہنچا۔ لہٰذا یہ لڑکیاں اس عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ جن لڑکیوں سے اللہ کی ذات ناراض ہے، اس لیے انہیں عذاب کے اندر ڈالا ہے۔ ان ناظرین کے لیے دعا کرو، ان پر اللہ رحم کرے اور انہیں معاف کر دے۔ یہ وہ معاملے ہیں جن کے بارے میں سوچ کر انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ یار دنیا میں یہ کچھ ہو رہا ہے، چیزیں اس نیت کی ہے تو انسان کچھ لمحات کے لیے اپنے آپ کو اپنے جسم پر، اپنے گرہبان میں جھانک کر دیکھے، کیا ہم اس زندگی سے بچ کر آگے بڑھ سکتے ہیں؟ سب کتنے گناہ کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر، گنہگار لوگ، آپ، میں، ہم اس طریقے سے اللہ کے سامنے کس منہ سے پیش ہو؟ تو معافی کا یہ وقت ہے، تو معافی مانگیے، آپ بھی مانگیے، میں بھی مانگوں گا، سب معافی مانگیں گے کہ اللہ پاک ہمیں معاف کر دے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ وہ عورتیں جو کہ اپنے گھروں کے نگہبان نہیں ہیں، جو اپنے شوہر کے علاوہ دوسرے مردوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتی ہے، وہ عورتیں جن عورتوں کے اندر حیا نہیں ہے، ان عورتوں کو یہ وعید سنا دو کہ ان کے لیے بڑا عذاب تیار ہے۔ ایک عورت، ایک مرد اگر زنا کرتے ہیں تو اگر وہ کنوارے ہیں تو ان لوگوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں، اگر شادی شدہ ہے تو انہیں سنسار کیا جاتا ہے۔ اسلام انہیں اس دنیا سے پاک کر کے بھیج دیتا ہے تاکہ انہیں بروز قیامت میں حساب نہ دینا پڑے، تب ان کو معافی مل جاتی ہے۔ لیکن اگر دنیا میں یہ ساری برائیاں کرتے ہیں تو پھر ان کو معافی نہیں ملتی۔ تو اگر آپ نے یہ غلطی کر دی ہے، انسان ہے، غلطی کا پتلا ہے، غلطی ہو جاتی ہے، تو معافی مانگے، اللہ سے معافی طلبگار ہو۔ جو کہ شخص معافی مانگتا ہے خدا اسے معاف کر دیتا ہے، لیکن جو معافی نہیں مانگتا، برائی کرنے کے باوجود اس پہ قائم رہے اور اللہ کے حضور جھکتا نہیں، سجدے میں نہیں گرتا، اس شخص کو کس طریقے سے اس چیز کا جو یہ ہے وہ ہے مجید سوچ ہے اس کی کہ وہ کل قیامت والے دن اللہ کے بارگاہ میں حاضر بھی ہوگا اور انہی حرکتوں کے ساتھ وہ مانگتا پھرے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اسے معاف فرمائے۔ ایسا ممکن نہیں ہے، بہت مشکل ہے، اور کوشش کیجیے ایسی غلطی آپ لوگوں سے نہ ہو، ایسی گستاخی آپ لوگوں سے نہ ہو جن کی وجہ سے جو مسائل ہے وہ پیش ہو۔ ہمیں روزانہ یہ دعا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے اور ہمیں معافی مانگنے کی ہمت عطا کرے۔ اسی دعا کے ساتھ آپ دوست خوش رہے، اللہ تعالیٰ کی ذات خوش رہنے کی اور خوشیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں۔ اب مجھے دیجیے اجازت، اپنا خیال رکھیے، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔